السلام کے والد نے کہا انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، میں تو اپنے غم کا شکوہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا. تو اگر غم ہے نا، اگر تکلیف ہے، اللہ سے کہنا سیکھیں. جب آپ اللہ سے دے دیں گے تو اللہ آپ کو سکون دے دے گا. سودا کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت آسانیاں ہوں گی. جی جی جزاک اللہ خیر. نیکسٹ کوشچن لے لیتے ہیں. وعلیکم. السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر مریم ہے. میرا کوشچن ہے کہ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے علاوہ عمرہ، یہ ساری جو ہیں بیسس، کیا کریکٹرسٹکس ہیں جو میں اپنے آپ میں دیکھ سکتی ہوں جس سے مجھے پتہ چلے کہ میں اللہ سے محبت کرتی ہوں، اور کسی اور انسان میں دیکھ سکتے ہیں جو کہتے ہیں، کوئی کہے کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور یہ سارا کچھ ہے، اس کے علاوہ کسی اور میں یا اپنے آپ میں ایسے کیا کریکٹرسٹک دیکھ سکتے ہیں، کوالٹی، جس سے پتہ چلے کہ میں اللہ سے محبت کرتی ہوں یا کوئی اور. اور اسی کا ایک پارٹ ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا میں ان لوگوں میں ان سے اللہ محبت کرتا ہے. بہت پیارے گہرے سوال ہیں. الحمدللہ آپ تشریف رکھیں. ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، اور ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی نشانیاں بتائی ہیں کہ اللہ سے محبت کرنے والے کیا کیا کام کرتے ہیں. تو ہمیں وہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ کام ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں. ایک بار ایسا ہوا تھا کہ مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا، تو میں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی تھی، ایک نوٹ بک. پھر میں نے اسے یعنی اس کتاب کو جو اس پہ میں نے کافی کورسز کروائے. ابھی بھی وہ ہماری ویب سائٹ پہ آئی تھنک کورس موجود ہوگا، ماذا یحب اللہ، جی کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کو پسند کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے. جیسے ایمان، اللہ تعالیٰ ایمان کو محبوب بھی کر لیتا ہے ان لوگوں کے دلوں میں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اس کی وجہ سے لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. اسی طرح سے نماز ہے، جیسے آپ نے کہا. اسی طرح سے یہ ایک یعنی اس کے اوپر ہمارے علماء نے جو کام کیا، ایک طویل فہرست ہے نیک اعمال کی. اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. بہت ساری چیزیں. میں آپ کے سامنے 2 آیات رکھنا چاہتی ہوں جن کے توسط سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کو کیا کرنا ہے. سورہ ال عمران آیت نمبر 31، رب العزت فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. کہہ دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میرے فٹ سٹیپس کو فالو کرو، میری سنت کی پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہ معاف کر دے گا. تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی ہے تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت تب ملے گی، تمہاری مغفرت تب ہوگی جب تم میرے نبی کے طریقے اپناؤ گے، میرے نبی کے پیچھے پیچھے چل جیسے انہوں نے زندگی گزاری. جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک کیفیت رکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی، کہ وہ کیفیت جو انگزائٹی والی تھی، پریشانی والی کیفیت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کیفیت سے گزرنا اتنا دوبر تھا کہ آپ غار حرا میں چلے گئے تھے. تو ایسی کیفیت ہوتی ہے نا جب یعنی انسان ایسی انگزائٹی کی فیز میں ہوتا ہے. تو ہم نے اس کا حل کہاں سے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حل بتایا، اور اپنے رسول کی حیات سے دیکھا. اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بہت ساری دعائیں بھی ملتی ہیں غم اور ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے. تو ابھی چونکہ بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کی، تو اللہ سے محبت کے لیے سادہ طریقہ ہے، اس کے بعد آگے بہت یعنی اس کے وسیع میدان ہے کہ رسول اللہ کو فالو کرنا ہے حیات میں، کہ جو انہوں نے کیا بس اپنی حیات میں ویسے کام کرنے کی کوشش کرنی. اینڈ یو نو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام لگائی تھی تو ان کی زندگی کا سب سے بڑا مشن اللہ کے کلام کو پہنچانا تھا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم
جتنی نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، حج کر لیں، زکوٰۃ دے دیں، بڑے سے بڑا نیک کام کر لیں، ہمیں کیا نہیں دیکھنا چاہیے؟ قرآن سیکھنا، سکھانا اور دنیا بھر تک پہنچانا یہ ہمارا مشن ہے. ہم اس مشن پر کتنا کام کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم مشنری نہیں ہیں جیسا مشنری ہمیں ہونا چاہیے. وجہ سے جو پوٹینشل، جن کے اندر نیکی کا بہت پوٹینشل ہوتا ہے نا، وہ ایک اور فیز میں جاتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا پیار ہے. اللہ تعالیٰ بھی اس کیفیت سے پھر نکالتے ہیں، ڈالتا بھی وہی ہے، نکالتا بھی وہی ہے. کیونکہ جو اللہ صلی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں نا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کبھی نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسے لوگوں کو ضائع نہیں کرتا جو اس سے محبت کرتے ہیں، جو نیک اعمال کرتے ہیں. دوسری آیت جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، سورۃ توبہ آیت نمبر 24. اللہ صلی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں بتایا ہے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے لیے اپنی لائف کی پرائرٹیز کو چینج کر دیں. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسوله وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. یا اللہ میں آپ سے دعا کرتی ہوں آج کی مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے جو سن رہے ہیں، یا اللہ ان میں سے کوئی ایسا ہو جس کو ترجمہ سنانا پڑے، کہ لوگ اللہ کی کتاب کو اس طرح سے سمجھے کہ انہیں ترجمہ سنانا نہ پڑے اور خود سے انہیں آتا. تو یہ آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کا علم نصیب فرمائے اور حدیث رسول کا علم نصیب فرمائے. تو اللہ صلی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہہ دو اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے قبیلے کے لوگ، تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، تمہارے وہ بزنس جن کے ماند پڑ جانے سے تم ڈرتے ہو، تمہارے وہ گھر جو تمہیں بے حد عزیز ہیں، احب الیکم من اللہ، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبوب ہیں. 5 رشتے، اوپر والے آبا، نیچے والے ابنا، برابر والے اخوان، اور لائف پارٹنر ازواج، اور باقی کنبے قبیلے کے لوگ. اس سے باہر رشتے ہی نہیں ہیں. یعنی اسی قبیل میں رشتے آتے ہیں نا، کہ اگر آپ کے 5 طرح کے رشتے آپ کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبوب ہیں. 3 طرح کی وہ چیزیں جس میں انسان کا دل لٹکتا ہے، انسان کا مال ہے، اس کا بینک بیلنس ہے، اس کا بزنس ہے اور اس کا گھر ہے. احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. ہو سکتا ہے کہ اللہ کی محبت آپ کو ان سارے رشتوں سے عزیز ہو، اور یقیناً ہوگی. ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ کی محبت مال سے زیادہ عزیز ہو، اپنے گھر سے بھی زیادہ عزیز ہو، اپنے بزنس، اپنے کام سے بھی عزیز ہو. یہ میری فیلنگز ہیں کہ آپ کی زندگی میں یہ کرائسس نہیں ہے. اللہ کی مہربانی سے ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے رشتے، اپنا مال، اپنا گھر، اپنا بزنس رسول اللہ سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو. اور یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. لیکن تیسری بات، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جو سٹرگل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو پہنچانے کے لیے، اگر یہ آپ کی لائف میں ٹاپ پریورٹی پہ نہیں ہے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا فیصلہ لیا ہے. آپ سورۃ توبہ جا کے پڑھیے گا تو 3 کام ہیں. اللہ سے محبت کے ساتھ اس کے رسول سے محبت، اور اس کے دین کے لیے صرف محبت نہیں ہے، سٹرگل، ایسی سٹرگل کہ جس میں انسان اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ جھونک دے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں پر کافی کمی ہے کہ ہم اس دین کو یعنی جس طرح سے پہنچانے کا حق ہے، سیکھنے اور سکھانے کا حق ہے، یہاں کمی کرتے. یہ مشن ہے نا رسول اللہ کا. طائف کیوں گئے تھے رسول اللہ؟
آپ نے کیوں سفر کیا تھا؟ طائف کے باغات دیکھنے تھے آپ نے؟ سیر و تفریح کرنی تھی؟ تو ایسا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کے قافلوں میں کیوں جاتے تھے؟ آپ کی کسی سے ملاقات تھی؟ آپ کو کیا ضرورت تھی؟ آپ اپنے گھر میں چین سے نہیں بیٹھ سکتے تھے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ صرف رسول محنت کرے تو باقی پوری امت ان سارے کاموں کو چھوڑ دے؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا. تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اس لیے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کام شارٹ سٹیپس لے لیں، شروع کر دیں. آپ کو پتہ چلے گا آپ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیسی محبت، آپ کے دل باغ و بہار ہو جائے گا، آپ فیز آؤٹ ہو جائیں گے. یہ جو ابھی آپ کے اندر کوئی کنفیوژن ہے نا، نہیں رہے گی، کیونکہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہیں، اس کے رسول سے محبت کرتی ہیں. آپ نے اپنی زندگی کو اس ڈگر پہ ڈالا ہے، آپ نے اپنے آپ کو زمانے کی علائشوں سے بچا کے رکھا ہے، الحمدللہ. تو آپ ایک سٹیج پہ ہو، تو جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پوزیشن پہ رکھا تھا، جب انہوں نے بچا کے رکھا تھا، تو جب آپ 40 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیوں جاتے تھے؟ تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی راستہ رکھا تھا تو ان کے پیروکاروں کے لیے بھی تو وہی راستہ ہے نا. تو ہم بھی اسی راستے پہ چلیں گے تو سکون پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ اور خیر. وہی کام کریں گے تو سکون پائیں گے انشاءاللہ. اور یہی اللہ سے محبت کی اصل پہچان، نشانی یہی پتہ چلے کہ آپ اس کے لیے کتنا وقت لگا سکتے ہیں، کہ وہ وقت آپ کا اپنی ذات کا نہیں لگ رہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے. وہ مال آپ کا اپنے لیے نہیں، بس مخلوق کے لیے، اور وہ مال اپنے لیے نہیں، اللہ کے دین کے لیے. اور اسی طرح سے جو آپ کے پاس صلاحیت ہے، جو ابیلٹی، تو آپ اللہ تعالیٰ سے نا آج جا کے نماز کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے یا اللہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں نے اپنا آپ کیسے انویسٹ کرنا ہے، تو مجھے قبول کر لے. اور جیسے تو نے اپنے پیاروں کو اپنے راستے پہ چلنے کے طریقے سکھائے تھے، یا اللہ میں بھی دعا کرتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. تو آپ دیکھیے گا آپ کی کیفیت بدل جائے گی انشاءاللہ. بارک اللہ. السلام علیکم، میرا نام عائشہ ریاض ہے، میں پنجاب یونیورسٹی سے ہوں. میڈم میرا یہ سوال ہے آپ سے، بظاہر لوگوں کو لگ رہا ہوتا ہے ہم لوگ بڑے کامیاب ہیں، ہم ٹاپ کر رہے ہیں، ہم بہت اچھی جگہ پہ جاب کر رہے ہیں، بہت اعلیٰ ہم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن در حقیقت یا دراصل ہم لوگ اندر ہی اندر ایک پشیمانی کا شکار ہوتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں بوجھل دل کے ساتھ. تو اس صورت حال میں نہ نماز پڑھنے کا دل کر رہا ہوتا ہے، نہ قرآن کا دل کر رہا ہوتا ہے، نہ کوئی بھی حدیث سننے کا دل کر رہا ہوتا ہے. تو اس کیفیت سے اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے اور کس طرح سے اس چیز کو نکالیں؟ بوجھل دل کے ساتھ آپ کا دل نہیں چاہتا نماز پڑھنے. بوجھل کیسے ہوتا ہے؟ میم ناکامی کی صورت میں کہ لوگوں کو مل رہا ہے، لائک وہ فرسٹ آ رہے ہیں، ہم فیل ہو رہے ہیں اسی امتحان میں، تو لوگ ہاں جی اس ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھول گیا ہے ناؤز باللہ، لیکن ہمیں پریشانی کا شکار اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں یا ہم اس چیز کو ڈیزرو نہیں کرتے تھے. تو اس کو جب کیفیت اکٹھی ہوتی ہیں تو وہ پریشان ہے. جب آپ کمپیریزن کریں گے کہ یا اللہ تو نے اس کو دیا مجھے نہیں دیا، اسٹریٹ نکال دیا کمپیریزن سے، کمپیریزن سے نکال دیا. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے اس پر غور کریں گے، این اس موقع پر جب ابلیس آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے، آپ اس موقع پہ غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کچھ دیا. آپ کو صحیح دماغ دیا، جبکہ مینٹل ہیلتھ بہت متاثر ہے لوگوں کی. آپ کی آنکھیں صحیح دیکھتی ہیں، آپ کے کان صحیح دیکھتے ہیں، آپ کی زبان صحیح بات چیت کرتی ہے، آپ کے اعضاء صحیح ورک کرتے ہیں، آپ کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، آپ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. تو دل کی عبادت ہے اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا، کہ میرے اللہ نے جو مجھے دیا یہ میرے اللہ کا فیصلہ، میں اس پہ راضی. اور اللہ سے دعا کریں یا اللہ مجھے راضی کر دے. دوسری بات کہ جو نہیں ملا
اس میں اس کے بارے میں آپ اپنے آپ کو میسیج دیں یقیناً اس میں میرے لیے خیر ہے. اگر اس میں میرے لیے خیر ہوتی تو اللہ نے مجھے دے دینا تھا. اس میں میرے لیے خیر نہیں ہے, اس میں اس کے لیے خیر ہوگی. تو اس کو جو مل رہا ہے اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے, جو اللہ میرے ساتھ کر رہا ہے وہ میرے ساتھ ہے. تو مجھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت اچھے حال میں رکھا. تو جو اللہ تعالیٰ نے دے دیا میں نے اس پہ خوش رہنا, اور میں نے اپنے دل سے اس کا عبادت میں, یہ بہت بڑی عبادت, یہ بہت بڑی نیکی, اللہ کی رضا پہ راضی رہنا. ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے. جی استاد آپ کی اس مثال سے مجھے اپنی ایک استاد یاد آ گئی. ابھی پچھلے دنوں ان کی ڈیتھ ہوئی, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. جب میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو ان کی مجھے تعزیت کے لیے کال آئی. پچھلے اسکول ایج کے بعد سے میں کبھی دوبارہ ان سے نہیں ملی تھی, لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ وہ اسکول کے گھر قریب اسی گھر میں رہتی تھیں جس گھر میں ہم نے بچپن میں انہیں دیکھا تھا. بہت کوئی مالی وسعت بھی نہیں آئی تھی, کوئی حالات بھی نہیں بدلے تھے. جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے تو تقریباً 6-7 منٹ انہوں نے فون پہ شکر ادا کیا. اور اللہ کا میں کس بات پہ شکر ادا کروں, اللہ کا شکر ہے, یہ بھی اللہ کا شکر ہے. اور میں اگلے 6 مہینے ورطہ حیرت میں رہی, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مالی اسباب, ہم بھی وہیں رہتے تھے, گھر بدل گئے, علاقے بدل گئے, سہولیات بدل گئیں, ماحول بدل گیا, بچوں کی کامیابیاں دیکھتے ہیں تو وہ بدل گیا. تو میں ان ساری 6 مہینے میرے ذہن سے ان کا شکر نہیں گیا کہ آخر وہ کیا چیز تھی جو ان کی زندگی میں مجھے بظاہر تو کچھ بھی بدلا ہوا نظر نہیں آتا تھا, لیکن اس قدر شکر. اور جب بھی میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں تو میں ان کی اسی بات کو یاد کر کے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ وہ تیرے سے اتنی امید باندھتی تھیں اور اس حال میں نے ان کو اتنا شکر ادا کرتے دیکھا ہے. تو آپ ان کی اپنی شان کے مطابق ان کا فیضہ درجہ جزاک اللہ خیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب میں یہی فرمایا, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر ادا کرو گے میں ضرور تمہیں زیادہ دوں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ چیز مانگنی چاہیے جو لانگ لاسٹنگ ہے, کہ یا اللہ دنیا میں تو نے جو بھی دیا لیکن آخرت میں تو نے مجھے یہ اور یہ اور یہ سب کچھ دینا, اور مجھے وہ کامیابی چاہیے جو کبھی ختم نہ ہو. اور اللہ کا وعدہ ہے نا کہ, اور اللہ تعالیٰ کہتے بھی ہیں کہ سب سے زیادہ مشکلات ان پر آئیں جو میرے راستے پہ تھے, اور پھر ان کے بعد جو ان کے راستے پہ تھے. اور جو مجھے استاذہ کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے بڑا قریبی طور پہ جانتے ہوئے بہت سال ہو گئے الحمدللہ, تو میں دیکھتی ہوں کہ مشکلات عام انسانوں سے بہت زیادہ آتی ہیں, اور جب آتی ہیں آزمائشیں تو اتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں کہ سمجھ نہیں آتا. کہ کبھی کبھی انسان کہتا ہے کہ باقی تو سب دنیا گزار رہے ہیں آرام سے, آخر ان پہ آزمائش کا یہ سلسلہ کیوں نہیں ہوتا. تو جب بھی میں استاذہ سے کہتی ہوں کہ استاذہ یہ آزمائش کیوں, یہ ہم پہ کیوں آتی ہے, ایسا کیوں ہو جاتا ہے, تو وہ ہمیں ایک جملہ جو انہوں نے ابھی سیشن میں بھی کہا وہ میرے کانوں میں ہر وقت گونجتا رہتا ہے, فائزہ ہمارا اس حالات میں رہنا ہی بہتر تھا. میرے اللہ کو پتہ ہے کہ میرے لیے یہ حالت بہتر تھی, تبھی تو میں نے اللہ کا کام کرنا تھا. میرے اللہ کو پتہ ہے کہ میرا اس حالات میں رہنا بہتر تھا. اب کوئی بھی آزمائش آتی ہے نا تو الحمدللہ رب العالمین پہلی تھاٹ یہی ذہن میں آتی ہے, میرے اللہ کو پتہ ہے کہ میرا اس حال میں رہنا زیادہ بہتر تھا. یہ اس حال میں رہنے کی وجہ سے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کون کون سے کام لینے تھے. جزاک اللہ خیر استاذہ. دوسرا مجھے تو ہمیشہ یہ فیل ہوتا ہے کہ جب کبھی مشکل حالات ہوتے ہیں نا تو میرے ذہن میں ایک بات ضرور رہتی ہے, اس کے بعد زیادہ بڑی خیر ملنے والی ہے. اور میں نے کبھی دنیا کی خیر کی طرف نہیں دیکھا, کہ مجھے یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ کام کرنے کا موقع دینا ہے انشاءاللہ. تو الحمدللہ اس کی وجہ سے میرا دل بہت مطمئن رہتا ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی, اور اتنے پیارے لوگ ہیں اتنی دیر سے سوال پوچھنے کے لیے کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو بھی قبول کرے اور آپ کو دل اپنی محبت سے بھر دے. جی بیٹا. السلام علیکم استاذہ, میرا نام منتہا خالد ہے, اور میرا آج کا کویشچن یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہونے والا کوئی بڑا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے چاہت تھی یا ہمارے لیے آزمائش تھی؟ ایکچولی اس کا سبب بھی ہوتا ہے نا سوال کا. مثال کے طور پر آپ کو پتہ چل جائے کہ آزمائش ہے, جی تو 2 باتیں ہیں, چاہت ہو تو شکر ادا کرنا ہے, اور آزمائش ہو تو صبر کرنا ہے. جو کچھ بھی ہے یہ جان لیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے, اس میں خیر ہو یا شر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اس حالت میں ہمارا رہنا ضروری ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خاص فیز سے گزارا.
اگر کسی انسان کو پتہ چل جائے تب بھی اس نے یہ صبر کرنا ہے شکر تو پہلے ہی کر لے کہ اس کے اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے کہ اللہ تیری تقدیر ہے میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں. اب دیکھیں میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں شکر کی بات. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی یعنی بندے سے اس کا پھل واپس دیتے ہیں یعنی اولاد تو جو فرشتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ جب تم نے میرے بندے کا پھل چھینا یعنی اس کے بچے کو قبض کر لیا چھوٹا بچہ ہے اور واپس لے لیا تو میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا الحمدللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے جنت میں موتیوں کا محل بنا دو سبحان کہ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقدیر پہ راضی ہو جائے اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جائے. یہ اتنی بڑی جزا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچنا کہ اس نے جو بھی میرے لیے فیصلہ کیا یہ اس کی تقدیر ہے. اینڈ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے اس تقدیر سے گزرنا ہی گزرنا. اس میں خیر ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں. میں ٹین ایجرز کو خاص طور پہ یہ کہنا چاہتی ہوں انبیاء کا ساتھ دینے والے مصلحت کوش بوڑھے نہیں تھے کسی نبی کا ساتھ دینے والے. اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ انبیاء کا ساتھ دینے والوں کی ایج کیا تھی میکسیمم لوگ ٹین ایجر تھے. اس کے بعد کچھ 20s میں اس سے کم 30s میں اس سے کم 40s میں اور اوپر تو کوئی ملتا تھا. ٹین ایجرز کے اندر جتنا پوٹینشل ہے اس پوٹینشل کو اللہ تعالیٰ کے لیے لگائیں. اس کے لیے والنٹیئر کر سکتے ہیں نیکی کے کاموں میں. اور بچوں کو بہت زیادہ شوق بھی ہوتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کریں جس کی وجہ سے یعنی ان کی انرجی کہیں لگے. تو آپ بھی اللہ کے مددگار بن جائیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جس وقت کال دی تھی نیچرلی وہ بھی چھوٹے تھے سب زیادہ بڑی ایج کے لوگ نہیں تھے. قرآن مجید میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا من انصاری الی اللہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں میرا مددگار ہوگا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ. حواریوں نے کہا تھا ہم اللہ کے مددگار ہیں. کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ کی مدد کیسے کی تھی؟ کمپینینز جی کمپینینز ہاں کمپینینز جو تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والے تھے انہوں نے کیسے مدد کی ہوگی؟ دونوں کام نہیں تھے. مالی مدد مانگی نہیں تھی اور کام ایسا اور کوئی نہیں تھا سوائے اس کے کہ جو میسج وہ لے کے آئے تھے وہ چاہتے تھے کہ یہ میسج دوسروں تک پہنچا دیں. سیکھیں اور سکھائیں لوگوں تک پہنچائیں. یہی آپ بھی میں آپ کو دعوت دینا چاہتی ہوں آپ بھی قرآن والنٹیئر کریں خود سیکھیں دوسروں کو دعوت دیں کہ وہ بھی سیکھیں تاکہ لوگ جو ہیں لوگوں کے دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت بڑھے قرآن کی محبت بڑھے اور لوگ سکون کی زندگی گزاریں اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں اگلے جہان میں بھی کامیاب ہوں. بارک اللہ. جی ہم کوئی ایک آدھا سوال لے سکیں گے لاسٹ کیونکہ ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے. تو کوئی ایسا سوال جو سوال نمبر 2 ہاں جی اور آپ سمجھتے ہوں کہ یہ ہونا چاہیے تو وہ جی سوال ہے. چلیں میں میرا نام طلعت یاسمین اور میں گورنمنٹ کالج اچھا میں گورنمنٹ کالج فار وومن گوجرا میں ایسوسیٹ پروفیسر میتھمیٹکس ہوں. میرا آپ سے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ انسان کے دل میں کیسے محبت پیدا کرتے ہیں مطلب توکل کو کیسے اس میں جگاتے ہیں کیسے پیدا کرتے ہیں؟ شکریہ. نام کس طرح دل میں اللہ کی محبت پیدا کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ نام جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جن میں اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اگر آپ اس نام کو لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں یاد آتی ہیں. انسان ان رحمتوں کا سوال کرتا ہے جب وہ ایکسپیرینس کرتا ہے تو ایک کنیکشن جڑ جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پر انسان توکل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. دیکھیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اے میرے رحیم رب میں آپ سے محبت کرتی ہوں
या अल्लाह मेरे दिल को अपनी मोहब्बत से भर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से कह के देखिए, आपके दिल में खुद ब खुद उसके लिए मोहब्बत आएगी। अल्लाह की रहमत को आवाज़ दे के देखिए। आप अर्रहमान कह के या रहमान या रहीम, आप इस रहमत के साथ कोई भी दुआ करके देखिए, तो आप देखेंगे कि आपके दिल में अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत आएगी। दूसरी बात ये कि जब कभी इंसान पर अल्लाह की रहमत होती है ना, वो उसे पहचान जाए कि ये अल्लाह ताला की रहमत है, उसकी वजह से इंसान ट्रस्ट करने के काबिल हो जाता है। वो तवक्ल करता है कि मैंने अगर अल्लाह के सुपुर्द अपना मामला किया तो मेरा अल्लाह मुझे कभी ज़ाया नहीं करेगा। तो आप किसी इंसान पे कैसे ट्रस्ट करते हैं? एक छोटे बच्चे पे कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता कि उसे अपनी भी समझ नहीं है। थोड़ा बड़ा होता है, आप उसे कुछ आजमा के देखते हो तो आप ट्रस्ट करने के काबिल हो जाते हो। तवक्ल करने का मतलब है ट्रस्ट करना। तो जब आप रिस्क के लिए दुआ करते हैं और आपके रिस्क में कुशादगी आती है, जब आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से शिफा की दुआ करते हैं और आपको शिफा मिलती है, जिस वक्त आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से छोटी छोटी बातें भी, आप हर बात का कनेक्शन जोड़ते हैं, तो उसकी वजह से आप ट्रस्ट करने के काबिल हो जाते हैं, तवक्ल करने के काबिल होते हैं। देखिए, जिस वक्त आप कुरान मजीद से पढ़ते हैं वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु, जो अल्लाह पर तवक्ल करता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है, तो बंदा कहता है अच्छा मैं भी तवक्ल करके देखूं, ट्रस्ट करके देखूं। जब आप अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में ये पढ़ते हैं कि उस पर तवक्ल करने वालों को क्या मिलता है, वह यरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब, वो तवक्ल करने वालों को ऐसी जगह से रिस्क देता है जहाँ से किसी ने गुमान भी ना किया हो। तो बंदा कहता है वो तो सब कुछ अता कर सकता है, सब कुछ उसके हाथ में है, तो मैं अपना मामला उसके हवाले क्यों ना करूं। फिर आप सोने से पहले की दुआओं को देखिए, जब आप अपना मामला अल्लाह ताला के हवाले करते हैं और आपको हवाले करने के बाद सेफ्टी सिक्योरिटी मिलती है, तो आप और ज़्यादा तवक्ल करने के काबिल हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकिल्लाह खैर उस्ताज़ा, सवालात तो भी बहुत से हैं जिन्हें वापस भेजना पड़ा, ऑनलाइन भी है। इंशाल्लाह ये सिलसिला क्योंकि हर हफ्ते इसी दिन और इसी वक्त पर जारी रहेगा, और इंशाल्लाह बहुत सारे सवालात हम आपसे पूछते रहेंगे, और इंशाल्लाह ये जवाब